وہ بادشاہ جس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لیا، اپنی حکومت داؤ پر لگا دی۔ کل تک وہ حبشہ کے تخت کا وارث تھا، لیکن آج اس کے اپنے چچا نے، اس کے اپنے خون نے اسے دھوکہ دیا اور صرف چند سکوں کے بدلے غلامی کی منڈی میں بیچ دیا۔ یہ تحفہ نہیں تھا، یہ رشوت تھی۔ کل میں ایسی چال چلوں گا کہ ان کی جڑیں کاٹ دوں گا۔ اگر مسلمان کہتے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں تو اسلام ان کے ہاتھ سے جاتا، اور اگر کہتے کہ نہیں ہے تو نجاشی اور اس کی قوم انہیں مار ڈال۔ تلواریں میان سے باہر آنے لگی۔ اس نے اس کاغذ کو طیب کیا، خوشبو لگائی اور اپنی قمیض کے اندر جیب میں بالکل اپنے دل کے اوپر چھپا لیا۔ دوستو، یہ اسلام کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الغائب، غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ دوستو، تصور کریں ایک ایسی رات کا جب سمندر میں طوفان برپا ہو، لہریں کشتی کو تنکا سمجھ کر اچھال رہی ہوں اور اس کشتی میں ایک شہزادہ قیدی بن کر بیٹھا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ ہے۔ کل تک وہ حبشہ کے تخت کا وارث تھا، لیکن آج اس کے اپنے چچا نے، اس کے اپنے خون نے اسے دھوکہ دیا اور صرف چند سکوں کے بدلے غلامی کی منڈی میں بیچ دیا۔ اس وقت اس شہزادے نے سوچا ہوگا کہ شاید اب زندگی یہیں ختم ہے، وہ کبھی واپس اپنا وطن نہیں دیکھ پائے گا، لیکن قدرت کا لکھا کچھ اور ہی تھا۔ ٹھیک اسی رات جب یہ شہزادہ غلامی کے سفر پر نکلا، حبشہ کے آسمان پر بجلی کڑکی اور اس دھوکے باز چچا کی موت واقع ہو گئی۔ تخت خالی ہو گیا، ملک میں ہنگامہ مچ گیا کہ اب حکومت کون کرے گا، اور پھر وہی لوگ جو کل اس شہزادے کو بیچ کر آئے تھے بھاگتے ہوئے گئے اور اسے ڈھونڈنے لگے، اس کی زنجیریں کھولی اور اسے واپس لا کر تخت پر بٹھا دیا۔ یہ کہانی کسی عام بادشاہ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے اسحمہ ابن ابجر کی، جسے دنیا نجاشی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بادشاہ جس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لیا، اپنی حکومت داؤ پر لگا دی، صرف انصاف کے لیے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی دربار میں چلیں گے جہاں اسلام کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ مکہ کی گلیاں اس وقت خون کی پیاسی ہو چکی تھیں، مسلمانوں پر ظلم کی انتہا تھی۔ کسی کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا تو کسی کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے گئے تھے۔ جب برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جو اس وقت کسی کی سمجھ میں شاید نہ آئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ عرب کے لوگ حبشہ کو صرف تجارت کے لیے جانتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بادشاہ کے کردار کو جانتے تھے۔ سوال یہ تھا کہ کیا ایک کرسچن بادشاہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان بے آبرو مسافروں کو پناہ دے گا؟ وہ بھی تب جب مکہ کے سردار اس کے دوست ہوں۔ سفر آسان نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ سے نکلا اور سمندر کے کنارے پہنچا۔ دل میں ڈر تھا کہ کہیں قریش پیچھا نہ کر رہے ہوں، اور قریش پیچھا کر رہے تھے۔ ان کا غصہ آسمان پر تھا کہ یہ باغی خاد سے نکل کیسے گئے۔ دوستو، ابو جہل نے مکہ کے سب سے تیز دماغ، سب سے چالاک اور سب سے بہترین ڈپلومیٹ کو بلایا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، عمر ابن العاص تھے۔ عمر وہ آدمی تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ جب بات کر لیتے تھے تو پتھر سے بھی پانی نکلوا لیتے۔ انہیں حبشہ کے دربار کے طور طریقے پتا تھے، وہاں کے جنرل سے ان کی دوستی تھی۔ قریش نے انہیں کہا کہ جاؤ اور ان بھگوڑوں کو واپس لاؤ، چاہے جو قیمت دینی پڑے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، کیونکہ انہیں اپنی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ اکیلے نہیں گئے، وہ اپنے ساتھ چمڑا لیدر لے گئے۔ اس وقت عرب کا چمڑا دنیا بھر میں مشہور تھا اور حبشہ کے لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ یہ تحفہ نہیں تھا، یہ رشوت تھی۔ حبشہ پہنچ کر عمر نے سیدھا نجاشی کے دربار کا رخ نہیں کیا، یہی ان کی اسٹریٹجی تھی۔ وہ پہلے نجاشی کے جنرلز اور وزیروں سے ملے، ہر جنرل کو الگ الگ قیمتی تحفے دیے، چمڑے کی زینے اور خوبصورت سامان پیش کیا۔ جب جنرلز خوش ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا داؤ کھیلا۔ کہا، ہمارے کچھ نادان لڑکے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے ہمارا دین بھی چھوڑ دیا ہے اور وہ تمہارے دین میں بھی نہیں آئے۔
وہ ایک نیا فتنہ لائے ہیں۔ کل جب میں بادشاہ کے سامنے ان کی واپسی کی درخواست کروں تو آپ لوگ میری ہاں میں ہاں ملانا اور بادشاہ کو مشورہ دینا کہ انہیں بغیر بات سنے ہمارے حوالے کر دیں۔ جنرلز تحفوں کے بوجھ تلے دب چکے تھے، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جیت پکی لگ رہی تھی، سٹیج سیٹ ہو چکا تھا، اگلے دن دربار لگا ہوا تھا۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ نجاشی اپنے سونے کے تخت پر بیٹھا تھا، سر پر تاج اور آس پاس بشپس اپنی لمبی ٹوپیوں اور کھلی کتابوں کے ساتھ موجود تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سی ٹینشن تھی۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ ابن ابی ربیع آگے بڑھے اور نجاشی کو قیمتی تحفے پیش کیے۔ نجاشی نے تحفے قبول کر لیے، ماحول بڑا خوشگوار تھا۔ عمر نے موقع دیکھتے ہی کہا، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ مجرم چھپے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں واپس لے جائیں۔ جیسا کہ پلان تھا، دربار کے سارے وزیر اور جنرلز ایک ساتھ بول پڑے، ہاں بادشاہ سلامت، یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے لوگ کیسے ہیں، انہیں ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ نجاشی خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ بچپن میں خود غلامی اور ظلم کا شکار رہ چکا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب کوئی اپنا وطن چھوڑتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اس نے غصے سے اپنے جنرلز کو دیکھا اور کہا، نہیں، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ لوگ میری پناہ میں آئے ہیں، مجھ پر بھروسہ کیا ہے، جب تک میں ان کی بات نہیں سن لیتا میں انہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پہلا جھٹکا تھا۔ انہیں امید نہیں تھی کہ نجاشی اپنے وزیروں کی بات ٹال دے گا۔ نجاشی نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے کیمپ میں خوف کا سامان تھا۔ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ قریش کے سفیر آ چکے ہیں۔ سوال اٹھا کہ دربار میں بات کون کرے گا؟ سب کی نظریں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ پر رک گئیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ شکل و صورت اور گفتگو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم وہی بولیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ دربار کا دروازہ کھلا، مسلمان اندر داخل ہوئے، کپڑے پھٹے پرانے، چہروں پر تھکن، لیکن ماتھے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حبشہ کا قانون تھا کہ جو بھی بادشاہ کے سامنے آئے وہ سجدہ کرے، لیکن مسلمان سیدھے کھڑے رہے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ درباریوں میں خسر پسر ہونے لگی۔ عمر ابن العاص نے فوراً کہا، دیکھا بادشاہ، میں نے کہا تھا نا، یہ مغرور لوگ ہیں، یہ آپ کی عزت نہیں کرتے۔ نجاشی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے گرج کر پوچھا، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا جیسا کہ سب کرتے ہیں؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ایک قدم آگے بڑھے، ان کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جو تمہیں اپنے بادشاہ کی تعظیم سے روکتا ہے؟ تم نہ میرے دین پر ہو نہ اپنے لوگوں کے دین پر۔ یہاں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخی تقریر کی جس نے دربار کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت کے لوگ تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردہ جانور کھاتے تھے، برائیوں میں لپٹے ہوئے تھے، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، رشتے ناتے توڑے جاتے تھے۔ ہم اسی حال میں تھے، اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا، ہم ان کے خاندان کو، ان کی سچائی کو، ان کی امانت داری کو جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، پتھروں کو پوجنا چھوڑ دو۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، یتیم کا مال کھانے سے روکا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ جعفر بولتے گئے اور دربار کا ماحول بدلتا گیا۔ نجاشی جو غصے میں تھا اب غور سے سن رہا تھا۔ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہوئے تو نجاشی نے پوچھا، کیا تمہارے پاس وہ کلام ہے جو تمہارے نبی پر اترا ہے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جی ہاں۔ نجاشی نے کہا، مجھے اس میں سے کچھ سناؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، کاف ہا یا عین صاد۔ جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا ذکر کیا تو دربار پر ایک حیرت انگیز سناٹا چھا گیا۔ یہ وہی باتیں تھیں جو انجیل میں تھیں، لیکن اتنی صفائی اور اتنی طاقت کے ساتھ۔
نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اتنے آنسو کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ وہاں بیٹھے بشپس بھی رونے لگے اور ان کی کتابیں آنسو سے گیلی ہو گئیں۔ تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے یہ دونوں ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ پھر اس نے عمر ابن العاص کی طرف دیکھا اور فیصلہ سنا دیا، تم جا سکتے ہو، میں ان لوگوں کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ دربار سے نکل تو گئے لیکن وہ ہار ماننے والے نہیں تھے۔ وہ جاتے ہوئے واپس اپنے خیمے میں آئے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیع سے کہا، کل میں ایسی چال چلوں گا کہ ان کی جڑیں کاٹ دوں گا۔ میں بادشاہ کو بتاؤں گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، رہنے دو، وہ ہمارے رشتہ دار ہی تو ہیں۔ لیکن عمر کی انا کو چوٹ لگی تھی۔ انہوں نے کہا، نہیں، اب یہ جنگ ہے۔ اگلی صبح عمر پھر دوبارہ دربار میں پہنچ گئے۔ نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، آپ نے انہیں پناہ تو دے دی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کتنی بڑی بات کرتے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح۔ یہ ایک بہت گہرا جال تھا۔ کرسچنز کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ شرک تھا۔ اگر مسلمان کہتے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں تو اسلام ان کے ہاتھ سے جاتا، اور اگر کہتے کہ نہیں ہے تو نجاشی اور اس کی قوم انہیں مار ڈالتی۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ مسلمان بہت پریشان تھے، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ سوال کیا ہوگا۔ مشورہ ہوا کہ کیا جواب دیا جائے۔ فیصلہ وہی ہوا جو پہلے دن ہوا تھا، ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے فرمایا ہے، چاہے ہمیں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ نجاشی نے سوال کیا، تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے پوری دلیری سے کہا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کی روح ہیں، اور وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا۔ یہ سنتے ہی دربار میں شور مچ گیا۔ جنرلز اور بشپس غصے میں باتیں کرنے لگے۔ انہیں لگا یہ تو توہین ہے۔ تلواریں میان سے باہر آنے لگی۔ عمر ابن العاص کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہیں لگا کہ وہ جیت گئے، لیکن تبھی نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا۔ اس نے اس تنکے کو ہوا میں بلند کیا اور سب کو دکھا کر کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے، یعنی جو حقیقت تم نے بیان کی وہی سچ ہے۔ بشپس نے اعتراض کیا، شور مچایا۔ نجاشی نے انہیں گھور کر دیکھا اور کہا، چاہے تم جتنی بھی ناک بھویں چڑھاؤ، سچ تو یہی ہے۔ پھر اس نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ، تم میرے ملک میں آزاد ہو، جو تمہیں برا بھلا کہے گا وہ سزا پائے گا۔ اور عمر ابن العاص کی طرف دیکھ کر کہا، ان کے تحفے واپس کر دو، مجھے ان کی رشوت کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے مجھے میرا کھویا ہوا تخت واپس دیا تھا تو مجھ سے رشوت نہیں مانگی تھی، تو میں اس کے بندوں کو بچانے کے لیے آخر رشوت کیوں لوں؟ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے خالی ہاتھ واپس مکہ لوٹ گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، اصل امتحان اب شروع ہونا تھا۔ نجاشی کے اس فیصلے نے اس کی اپنی قوم کو ناراض کر دیا تھا۔ حبشہ کے لوگوں میں بغاوت پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ نجاشی کرسچن دین سے پھر گیا ہے۔ فوجیں اکٹھی ہونے لگیں تاکہ نجاشی کو تخت سے ہٹا دیں۔ ذرا سوچئے، ایک بادشاہ جس نے اجنبیوں کے لیے اپنی حکومت خطرے میں ڈال دی۔ جب بغاوت عروج پر پہنچی تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا۔ اس نے ان کے لیے کشتیاں تیار کیں اور کہا، دیکھو، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں مارا گیا تو تم لوگ ان کشتیوں میں بیٹھ کر نکل جانا، اور اگر میں جیت گیا تو تم یہاں محفوظ ہو۔ لیکن نجاشی صرف بہادر ہی نہیں، دانا بھی تھا۔ جنگ پر جانے سے پہلے اس نے ایک کاغذ منگوایا۔ اس کاغذ پر اس نے لکھا، میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اور عیسیٰ اس کے بندے اور روح ہیں۔ اس نے اس کاغذ کو طیب کیا، خوشبو لگائی اور اپنی قمیض کے اندر جیب میں بالکل اپنے دل کے اوپر چھپا لیا۔ پھر وہ باغیوں کے سامنے گیا۔ عوام چلا رہی تھی کہ تم نے دین چھوڑ دیا ہے۔ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ نجاشی نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا، وہاں جہاں وہ کاغذ چھپا ہوا تھا، اور کہنے لگا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ سینے کی طرف اشارہ کر کے ان کی بات کی تصدیق کر رہا ہے۔
لیکن نجاشی دراصل اس کاغذ کی گواہی دے رہا تھا جو اس کے دل کے پاس تھا۔ اس ہوشیاری سے اس نے بغاوت کو ٹھنڈا کیا، خون خرابے سے بچا اور اپنا ایمان بھی محفوظ رکھا۔ اسلام بھی بچ گیا اور حبشہ کا امن بھی۔ وقت گزرتا گیا، مسلمان وہاں امن سے رہنے لگے۔ نجاشی کا اسلام سے رشتہ صرف پناہ دینے تک نہیں رہا بلکہ وہ دل سے مسلمان ہو چکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ میں ہجرت کر کے گئی تھیں اور وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ تنہا رہ گئیں، تو مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ کی طرف سے وکیل بن کر ام حبیبہ سے نکاح کر لے۔ نجاشی نے نہ صرف یہ نکاح کروایا بلکہ اپنی طرف سے 400 دینار حق مہر بھی عطا کیا۔ یہ اس بادشاہ کی محبت تھی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنہیں اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوستو، پھر وہ دن آیا جب 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت صحابہ کے درمیان آئے۔ آپ کے چہرے پر اداسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تمہارے ایک نیک بھائی کا حبشہ میں انتقال ہو گیا ہے، اٹھو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ دوستو، یہ اسلام کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الغائب، غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ نجاشی کا کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا کیونکہ وہ چھپا ہوا ایک مسلمان تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں کھڑا ہو کر حبشہ کے اس بادشاہ کو رخصت کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم صفوں میں کھڑے ہوئے اور ہمیں ایسے لگا جیسے نجاشی کا جنازہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ نجاشی کی کہانی ہمیں صرف تاریخ نہیں سکھاتی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حق کی پہچان کے لیے کسی خاص نسل یا علاقے کا ہونا ضروری نہیں۔ جب مکہ کے اپنے خون کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے، تب سمندر پار ایک اجنبی بادشاہ اسلام کا محافظ بنا بیٹھا تھا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم آخر کیا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں نجاشی نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا جب اسلام کے پاس نہ طاقت تھی اور نہ ہی دولت۔ اس نے چمڑے کے تحفوں کو ٹھکرا دیا، تنکے کی سچائی کو چنا، اور آج بھی حبشہ کے پہاڑوں میں کہیں نجاشی کی قبر گواہ ہے کہ جب دنیا ظلم کے اندھیروں میں ڈوب رہی ہو تو ایک انصاف پسند دل پوری دنیا کے لیے روشنی بن سکتا ہے۔ دوستوں، ملتے ہیں اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں۔